السلام علیکم دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ شراب چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ شراب کچھ دن پی ہے تو عادت پڑ چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ دن پی ہے تو اب عادت پڑ چکی ہے۔ لیکن لوگ رمضان کے پورے مہینے کے 150 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں دھیان ہوتا نہیں ہے، اس لیے آدمی 150 نمازیں پڑھنے کے بعد بھی نماز چھوڑ جاتا ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ وہ باتیں آپ سے ذکر کریں گے، 18 ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ نماز میں اپنا دھیان لگا سکتے ہیں، نماز آپ انشاءاللہ بہتر خشوع و خضوع سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کی تھی کہ نماز میں جو بھی آپ سٹیپ ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ رکوع کرنے جا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہاں آپ رکوع کرنے جا رہا ہوں، سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو سوچیں کہ ہاں آپ سجدہ کرنے جا رہا ہوں، جو بھی نماز میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس چیز کو سوچیں کہ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا دھیان انشاءاللہ نماز میں رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ تو جو آدمی نماز میں جو بھی پڑھ رہا ہے وہ اسے پتہ ہو، اس کا دھیان رکھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو اس مطلب پر دھیان رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز بہتر ہوگی، اس کا دھیان نماز میں رہے گا۔ تیسری چیز تو پہلے اور دوسرے پوائنٹ کو ملا کے بنتی ہے کہ نماز میں آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کیے بنا سیدھا اس کا عربی زبان میں ہی اس کو سمجھیں اور وہ آپ ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مطلب آپ تعریف نہ لیں، الحمد کا مطلب حمد، للہ کا مطلب اللہ کے لیے نہیں، للہ کا مطلب للہ، اس کو وہی رکھیں اور اسی طرح اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ یہ دو پہلے اور دوسرے سٹیپ کا دونوں کا مکس ہے۔ اس میں بہت سارے سٹیپس ایسے ہیں جو آپ ہر ٹائم نہیں کر پائیں گے، لیکن جب بھی کر پائیں گے انشاءاللہ تو نماز بہتر ہوگی۔ کبھی ایک والا سٹیپ کوئی پکڑ لیا، کبھی دوسرا پکڑ لیا، تو نماز آپ کو اپنی بہتر کرنے مقصد اس سے ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ کو سامنے یہ کیفیت نہ کر سکو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت کیسے حاصل ہو، اس کا طریقہ انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جو زمین جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہو وہ سارا کا سارا ایک اسپیس شٹل کی طرح زمین سے، آپ یہ سوچیے کہ اس اسپیس شٹل کی طرح زمین سے اٹھ گیا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے، اور وہاں نور ہی نور ہے، اس نور کو آپ پار کرتے جا رہے ہیں، اللہ اور آپ کے بیچ میں نور کے پردے ہیں، آپ ان نور کے پردوں کو پار کرتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا نماز میں زیادہ دل لگے گا اور بہت اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ پانچویں ہے کہ نماز جیسے ہی وقت نماز کا ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیجئے، اس وقت آپ کو جو فریش مائنڈ سے آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ بعد میں جب نماز کا وقت جاتا رہتا ہے، بہت کم وقت رہ جاتا ہے، اس وقت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ بوجھ سمجھ کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ نماز ادا کریں، دھیرے دھیرے آپ، دھیرے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین اس طرح نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سکون سے ادا کریں، اور جو اس کے الفاظ ہیں الحمد تو ہا ہے تو ہا پڑھیں، انشاءاللہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو نماز میں بار بار کھینچیں گی۔ ساتویں چیز جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کی کہ آپ نماز میں وہ صورتیں پڑھیے جو آپ کی زبان پر چڑھی نہیں ہے، جیسے قل هو اللہ احد ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، یا والعصر ہے، یہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، ان میں آپ اپنے آپ سے بولتے چلے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ وہ صورتیں پڑھیے جو آپ کے دماغ میں زبان پہ چڑھی ہوئی نہیں ہے، جیسے ایک والعادیات ضبحا، اگر آپ کو آتی ہے، آنی بھی چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ کو صورت آتی نہیں آپ پڑھنے لگ جاؤ، وہ تو پاسبلٹی ہوگی ہی نہیں، لیکن نماز میں وہ صورتیں پڑھیے جو آپ کی زبان پر اس طرح چڑھی ہوئی ہیں، ان کو اس کے لیے آپ کے دماغ کو ریکال کرنا پڑے گا بار بار، اب آگے کون سی آیت ہے کس طرح، تو انشاءاللہ آپ نماز میں رہیں گے، نماز سے باہر نہیں بھٹکیں گے۔ اس کے بعد آٹھویں چیز ہے کہ آپ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جہاں بیل بوٹے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، یا جہاں ڈسٹریکشن ہے، ایسی چیزیں ہیں یا کوئی بول رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو نماز سے باہر لا سکتا ہے۔ تو 8 چیزیں یہ ہیں، انشاءاللہ باقی کی 10 چیزیں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ فی امان اللہ۔